فبأي آلاء ربكما تكذبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ آیت کوئی آیت تبلیغ نہیں، یہ آیت صرف آیت تبلیغ نہیں۔ لوگوں نے تبلیغ کرنے کے لیے صرف ایک ہی آیت کو چن لیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ واقعہ قرآن بھی اور قرآن کے اندر کئی آیتیں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں موجود ہیں۔ اب اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ سامنے ہونا چاہیے۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا کہ دیکھو تم بہترین امت ہو۔ اور کیوں ہو تم بہترین امت؟ اس وجہ سے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا جو بہتر ہو اور تمہارے اندر جو افضلیت ہے، بہتری ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے شرط اور ایک ہوتا ہے مشروط۔ کیا ہوتا ہے؟ شرط اپنے مشروط سے کبھی الگ نہیں ہوتی۔ انسان ہے تو اس کا سایہ بھی ہوگا، سورج ہے تو اس کی کرنیں بھی ہوں گی، چاند ہے تو اس کی چاندنی بھی ہوگی، رات ہے تو اس کا اندھیرا بھی ہوگا، دن ہے تو اس کا اجالا بھی ہوگا۔ یہ شرط اور مشروط ہے۔ کیا ہے؟ شرط اور آگ ہے تو وہاں پھر دھواں بھی ہوگا۔ سمجھا بارہ نمبر؟ تو اللہ نے یہ شرط لگائی ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ شرط ہے بھلائیوں کا حکم کرنا، تو پھر کیا ملے گا؟ خیر امہ کا۔ سمجھا پایا میں آپ؟ یعنی اگر یہ چیز نہیں پائی گئی تو شرط کے ساتھ مشروط الگ نہیں ہوتا، اور اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو پھر خیر امت کا بھی لقب نہیں ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم خیر امہ جو اللہ نے تمہیں لقب دیا ہے، یہ خیر امت کا لقب پانا چاہتے ہو تو ہمیشہ بھلائیوں کا حکم کرتے رہو تو برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو۔ اب اس آیت کا ذرا خلاصہ سنیں۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ کیا فرمایا؟ للناس۔ یہاں للمسلم نہیں، یہاں للمومن نہیں، یہاں للکافر للمشرک نہیں۔ میں بتا یہاں کیا ہے؟ للناس ہے، یعنی تم بہترین امت ہو، تم ہر ایک کو بھلائی کا حکم کرتی ہو، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ کہ تم ہر ایک کو، کیا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی خدا باطل خدا کا ماننے والا ہو، تم ہر ایک کو بھلائی کا حکم کرتے ہو۔ ساری مسلمانوں کے لیے آیت نہیں، بلکہ دعوت جو ہے وہ عام ہے، ہر ایک کے لیے۔ قرآن ہدی للناس ہے، اللہ کے نبی کی جو رسالت ہے وہ ہدی للناس ہے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے۔ لیکن موقع مصلحت کے اعتبار سے دعوت دی جاتی ہے۔ کہاں کس کا موقع ہے، کہیں انتشار پھیلنے کا خدشہ تو نہیں ہے، کہیں لڑائی و فساد کا امکان تو نہیں ہے، کسی غیر مسلم سے آپ نے کہہ دیا، کسی یہودی نصرانی سے کہہ دیا۔ جیسے اگر آج آپ کہتے ہیں، آج ہم دعوت دے دیں تو آپ دھرم پریورتن کے نام پہ نہ جانے کب آپ کی ضمانت ہوگی، اللہ بہتر ہے۔ یہ ہے کہ نہیں اس زمانے کے اندر؟ تو حکمت، سمجھ، عقل اور دانائی، اس لیے قرآن کریم میں دوسری آیت میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ فرمایا اللہ کے طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ کیا کے ساتھ؟ ایک شرابی ہے، شراب کے نشے میں، آپ اس کو کیا دعوت دیں گے؟ اس کو دعوت نہیں دینا۔ اس سے یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھ لو، اس سے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کا کہا مانو، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرو، اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں نہ جانے کیا بول دے، کچھ کفری الفاظ ہی کہتے، جاؤں میں تو نہیں مانتا اللہ کو، کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی شراب کے نشے میں ہے۔ آپ اس وقت اب دعوت آپ دو گے تو آپ کا دعوت دینا صحیح نہیں ہوگا، حالانکہ آپ بات بالکل صحیح کرو گے، لیکن موقع میرے لیے ایک آدمی لوٹا لے کے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟
جنگل میں بہت تیز لگی، اب آپ نے پکڑ لیا صاحب، اللہ اللہ اس کا تو کام لگ رہی ہے، کہاں سے سنے گا آپ کی بات؟ تو موقع مصلحت، فرمایا کہ ہاتھ ملانا، مسافہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب ایک آدمی کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں کوئی وزن رکھا ہوا ہے، وہ لے کے چل رہا ہے، اب آپ نے سلام کرا، کیونکہ مسافہ کرنا سنت ہے، سلام کی تکمیل ہے، اب آپ اس سے ہاتھ ملائیں گے، چاہے وہ ایک ہاتھ کا سامان نیچے رکھے وہ ٹوٹ جائے، وہ جو بیچارہ 500-600 کا سامان لے کے آیا تھا وہ ٹوٹ گیا، لیکن اب ہاتھ ضرور ملائیں گے اس وقت کے اندر ہاتھ ملانا سنت نہیں۔ جب معلوم بات ہو، لوگ کرتے ہی حرکت، ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، اور بیچارے کو مشکل گاڑی اسٹارٹ کری تھی، ریس پکڑا ہوا ہے کہ ریس بند نہیں کر دوں وہ گاڑی بند ہو جائے گی، یہ ہاتھ ملانے کی آگے ہاتھ ملا رہی ہے، اب انہوں نے ایک دم ریس چھوڑی، ہاتھ ملا گاڑی بند ہو گئی، ہاتھ ملا کے چلے گا 2 گھنٹے وہ پریشان ہوئی، ارے ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو موقع مصلحت، ہاں ابھی ایک صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ گوشت لے کے جا رہا ہے اور ان سے سلام کرا، مسافہ کرا کہ صاحب وہ دونوں ہاتھ میں گوشت کی پنی تھی، گوشت کی پنی نیچے رکھی، کتا کو جڑا کے لے گئے، مسافہ ہوا ہے، سنت زندہ ہوئی، جب آ رہا ہوں آج کو۔ تو موقع مصلحت کے اعتبار سے ہر چیز صحیح ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ موقع بھی ہے، آپ اس سے مسافہ کر سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے سلام کرنے کا موقع جانے کا وہ سلام کر دیا، گاڑی سے سامنے والا جا رہا ہے اور آپ نے یہاں فٹ پاتھ پہ چلا، آپ نے کہا السلام علیکم، اس نے پیچھے دیکھا وعلیکم السلام، سامنے ایکسیڈنٹ ہو گیا، سامنے والی گاڑی دیکھی نہیں، اسے جواب دے دیا، اس وقت سلام نہیں کرنا تھا، آپ کو جانے دیتے سی، اب اس وقت جو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور نقصان ہوا اس کا گناہ آپ کو ہوا، سلام کرنے کا موقع نہیں کرتے ہیں لوگ، یہ اس لیے میں کرتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے دعوت دینے کی بھی جگہ ہے، طریقہ ہے، موقع ہے، مصلحت ہے، اس اعتبار سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عملی دعوت، یاد رکھیے آج جو ہے دعوت دی جا رہی ہے وہ زبان سے، بڑی بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے، آج جو دعوت دی جا رہی ہے وہ زبانی دعوت ہے، یہاں بیٹھ کے کہا جا رہا ہے سچ بولو، یہ کرو وہ کرو، لیکن جیسے ہی دکان کا شٹر اٹھا سب سے پہلا جھوٹی نہیں بولا ہے، جیسے ہی دکان کا شٹر اٹھا ہے سنت کے خلاف لباس اور چہرہ ان کا ہی نکلا، نہیں بتا، تو دعوت جو ہے وہ عملی دعوت الگ اگر ہوگی تو اس کا اثر الگ ہی ہوگا، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ خود ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ چیز بھی جب یہ چیز انسان میں ہوگی اس کے بعد وہ دعوت دے گا تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ آگے سنیں، معروف کہا جاتا ہے بھلائی کو اور منکر کہا جاتا ہے کھلی ہوئی برائی، 2 طرح کی برائی ہوتی ہیں، قرآن میں 2 طرح کی برائی کا ذکر ہے اور دونوں کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک منکر ہے اور ایک فحش ہے، کیا ہے؟ ایک منکر ہے اور ایک فحش ہے۔ منکر کہا جاتا ہے کھلی عام طور پہ برائیاں ہو رہی ہیں، اور فحش کہا جاتا ہے جو چھپ کے برائیاں ہو رہی ہیں، یہ دونوں طریقے کی برائیوں سے روکنا یہ ایمان والے کا فریضہ ہے، موقع مصلحت کے اعتبار سے روکا جائے، بلکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو زبان سے منع کر دو، نہیں کر سکتے تو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دل کے اندر اس بات کا پکا ارادہ کرو کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں اس برائی کو ضرور روکوں گا۔ بس آخری حدیث سننے، بہت اہم حدیث سے یہ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے فرمایا، کہیں کسی جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے اور ایک ایمان والا شخص وہاں موجود ہے، وہ اس جگہ موجود ہے، وہاں زنا ہو رہے ہیں، وہاں کرم چالو ہیں، جوئے سٹے ہو رہے ہیں اور وہ وہاں موجود ہے، وہ گناہ نہیں کر رہا، وہ وہاں موجود ہے، لیکن جو گناہ ہو رہا ہے وہ اس گناہ کو برا نہیں سمجھ رہا، فرمایا یہ بھی گناہ میں شریک ہے۔ اور فرمایا ایک شخص سے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے؟ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتا ہے کہ فلاں جگہ گناہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ گناہ کو وہ ناپسند کرتا ہے، جب ہمارا بات اس گناہ کی نفرت اس کے دل میں موجود ہے تو یہ گھر میں بیٹھ کے اجر کا مستحق ہے، گھر میں بیٹھ کے اجر کا مستحق ہے، اس لیے کہ برائی کو برا سمجھ رہا ہے، یہ برائی کو برا بھی نہیں سمجھ رہا، حالانکہ وہ وہاں موجود ہے، وہ یہ وہاں موجود نہیں ہے، بس اس کو علم ہے اس بات کا کہ وہاں گناہ ہو۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک دعوت و تبلیغ، ہر ایک سے اللہ کے ایک ہونا، ہاں فرمایا کہ جتنا انسان اللہ کو بولے گا اتنے اللہ اس کی زندگی میں اترتے چلے گا۔ میری بات بہت دھیان سے سننا، دیکھو انسان جس فیلڈ میں رہتا ہے انسان کا دل اس کا اثر ضرور قبول کرتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کسی فیلڈ میں رہے اور اس کا دل اس بات کو قبول نہ کرے۔ اب ہمارا حال کیا ہے کہ صاحب دیکھو ایمان مضبوط کرنا ہے، ایمان بنانا ہے، اب مجھے آپ ایک بات بتائیے،
آپ کام سیکھنا چاہتے ہیں میکینک کا، میکینک کا، آپ پہنچ گئے پلمبر کی دکان میں، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب مجھے گاڑی سیکھنا ہے اور گاڑی کا کام سیکھنا ہے مجھے، تو پلمبر کیا کہے گا کہ صاحب اگر آپ کو یہ کام سیکھنا ہے تو ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو ہم پلمبر بنتے ہیں۔ اب آپ کو ٹیلر بننا تھا، کیا بننا تھا؟ ٹیلر بننا تھا۔ اب ٹیلر بننے کے لیے آپ میکینک کی دکان پہ پہنچ گئے تو وہ کیا کہے گا کہ صاحب آپ ٹیلر بننا چاہتے ہیں تو ٹیلر کی دکان پہ جائیے، میکینک بننا چاہتے ہیں میکینک کی دکان پہ جائیے، پلمبر کا کام سیکھنا چاہتے ہیں پلمبر کی دکان پہ جائیے۔ اب ایمان تو بنانا چاہتے ہیں لیکن ایمانی مجلس میں نہیں آنا چاہتے تو کیسے بنے گا؟ یہ سمجھا پایا میں یہ بات؟ گھر بیٹھ کے ایمان بنانا چاہتے ہیں، ایمان کی مجلس میں نہیں آنا چاہتے، کیسے بنے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے پلمبر کا کام میکینک نہیں سکھا سکتا، ٹیلر کا کام پلمبر نہیں سکھا سکتا، وہاں بیٹھ کے وہ ہنر نہیں آئے گا، بالکل اسی طریقے سے ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کے، بیویوں کے سامنے بیٹھ کے، گھروں میں بیٹھ کے فوج لٹریچر پڑھ کے ایمان نہیں بن سکتا۔ ایمان بنے گا ایمانی مجلس میں بیٹھنے سے، اور ایمان سب سے زیادہ تیزی سے بنے گا بتاتا ہوں میں آپ کو قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ نبی سے پڑھی گئی آیت فرمایا جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد قرآن کا ٹرانسلیٹ ان کو سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دن رات ایمان کی محنت کرنے والے ابھی یہی نہیں سمجھے کہ ایمان بنے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے زادتہم ایمانا کہ قرآن کی آیت سننے کے بعد ابھی ہم سن رہے ہیں ہمارا ایمان بن رہا ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ قرآن جب جہاں آپ ایمان بنانے کا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ کے کہاں ہو ایمان بنے گا؟ تو عزیز ساتھیوں اس فیلڈ میں آنا پڑے گا، ایمانی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، قرآن سننا پڑے گا، قرآن کی مجلسوں میں آنا پڑے گا، تب کہیں جا کے ایمان بنے گا۔ آگے سنیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فرمایا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ فرمایا یہ بہترین امت ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ اگر یہ اچھا اس میں گردش چلتی ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے نا۔ اس میں ہر بات واضح ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا دعوت و تبلیغ کا کام ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلانا، بھلائی کی طرف لوگوں کو لے کے آنا، یہ کام کسی کو نمازی بنانے کا، کسی کو ولی حاجی بنانے کا، کسی کو اللہ والا بنانے کا مقصد اس کام کے پیچھے نہیں ہے۔ اس کام کے پیچھے مقصد ہے خود میرا ایمان مضبوط رہے۔ بڑی اہم بات بتاؤں، جو انسان ایمان کی دعوت دیتا رہے گا دوسرا آئے یا نہ آئے اللہ کے اوپر ہے، لیکن اس کا ایمان مضبوط بنا رہے گا، اس بات کی گارنٹی۔ اس کا ایمان بنا رہے، اس کا ایمان پہ استقامت رہے، اس کو بچانے کے لیے دعوت ہے، کیونکہ قرآن نے صاف کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ عجیب آیت ہے، میں نے جب اس آیت پہ غور کرا فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو ہمارے راستے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے ایک ہونے کو کہتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا لنہدینہم سبلنا، جس کے پاس یہ گئے ہیں، جس سے ملاقات کری ہے، جس سے اللہ کے ایک ہونے کو بولا ہے، لنہدینہم سبلنا، فرمایا اس کو ہم ہدایت دیں گے۔ ہونا یہ ہونا تھا کہ ہم اس کو ہدایت دے دیں گے جس کے پاس یہ گئے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ کہ لنہدینہم سبلنا، جو گیا ہے ہم ان کو ہدایت دے دیں گے۔ کیا ترجمہ آیت کا؟ لنہدینہم سبلنا، جو ملاقات کرنے گیا، جو ملنے گیا، جو اللہ کی دعوت دینے گیا، ہم اس کو ہدایت دے دیں گے، یعنی اس کے ایمان کو ثابت قدم رکھیں گے۔ یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں نے آپ کو بتایا۔ تو اپنے ایمان کو استقامت کے لیے، اور یاد رکھیے گا بس اس کے بعد اپن تیز تفسیر کریں گے، جو بار بار باتیں آگے وہ آگے جو ہیں پہلے سے آ چکی ہیں۔ قرآن نے صاف الفاظوں میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، کیا کہا؟ اللہ ہمارا کام نہیں چلے گا۔ خالی اللہ کو رب ماننے پر کام نہیں چلے گا۔ آپ ایک کام کریے، VIP روڈ پر جا کے کلمہ لکھ دیجیے، اچھے بہترین الفاظوں میں ترجمہ میں لکھ دیجیے، وہاں سے یہودی بھی گزرے گا، نصرانی بھی گزرے گا، مشرک بھی گزرے گا، کافر بھی گزرے گا، سکھ بھی گزرے گا،
جو گزرے گا وہ کلمہ پڑھتا ہوا گزرے گا تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ کلمہ تو پڑھ لیا اس کو مسلمان ہو جانا چاہیے؟ نہیں، بلکہ فرمایا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلکہ مرتے دم تک کلمے پر جمع رہا، مرتے دم تک کلمے پر جمع رہا، ثابت قدم رہا، جب کہیں جا کے جنت ملے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلمان بن کر پیدا ہونا فخر کی بات نہیں ہے، مسلمان بن کر مرنا فخر کی بات ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، کہ ایمان والا بن کے مرا کہ نہیں مرا یہ فخر کی بات ہے، یہ زیادہ فخر